ظفر ہلالی صاحب، سوال یہ ہے، یہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کے سامنے ہے، انتہائی افسوسناک یہ سارا واقعہ ہے اور ہم دعا گو ہیں جتنے لوگ زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے۔ ہلالی صاحب، اب ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جب اس طرح کی ڈیمونسٹریشن ہے، اتنے لوگ ہیں، ان کو سیکیورٹی دینا کیا ممکن ہوتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جس قسم کا اسپرٹ آف دس پروسیشن تھا اور جس طریقے سے جو ہمارے خان صاحب ہیں، جیسے ان کا اپنا رویہ ہے، نو کوسچن کہ یہ فل پروف سیکیورٹی ان کو مل سکتا ہے۔ فل پروف سیکیورٹی مطلب کہ آپ ایک گلاس کے ببل کے اندر رہیں اور صرف آپ نظر آئیں بے شک، اور لوگ سن بھی سکیں، مگر نو کوسچن آف کوئی چیز باہر سے اندر آ کے آپ کو لگے۔ مگر وہ نہیں چاہتے تھے، اٹس ناٹ ود ان دا اسپرٹ آف دا تھنگ۔ وہ چاہتے ہیں کہنا کہ میں اور عوام ایک ہیں اور یہ اور وہ۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں دو تین چیزیں۔ نمبر ون، آئی تھنک کہ برا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایک سو کالڈ کنفیشن کو فوراً ریلیز کرنا۔ اس سے اس سے پتا ہو جاتا ہے کہ جس نے کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو میرے خیال میں حالانکہ یہ کنفیشن نہیں ہے، یہ تو اریسٹ بھی نہیں ہوا ہے، اٹس نتھنگ، یہ اٹ از ٹو کنٹرائیوڈ، یہ بنا ہوا کنفیشن ہے۔ آپ نے دیکھا اس لڑکے کو، ایک دم پہلی چیز وہ یہ کر رہا تھا کہ میں اکیلا تھا اور کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ تو لگتا ہے کہ اس کو کوچنگ کی گئی ہے۔ اور جب آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں لگتا ہے دو بندوق تھے، ادھر سے گولی ادھر سے گولی، آئی وڈ ڈس ریگارڈ دس، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ جان بوجھ کے، جو بھی اس کے ماسٹرز ہیں انہوں نے اس کو سکھایا ہے کہ جیسے تم پکڑے جاؤ گے کوئی ایسے پوچھے گا یہ ضرور کہہ دینا۔ میں تو کہتا ہوں جی یہ پتہ چل جائے گا، اس کی فیملی، اس کے فرینڈز، 2 دن پہلے کسی کے تھا، کس کے ساتھ تھا، اس کے اپنے پالیٹکس، کیا یہ اس قسم کا لڑکا ہے جو قتل کر سکتا ہے فار پولیٹیکل ویوز؟ کدھر اس نے وہ بات یہ کیا تھا، ڈسپلے کیا تھا؟ اور اس کے دوست کون ہے، پھر پستول کون دے کے دیا، بلٹس کون دے کے دیے، یہ سب چیز میں آپ کو میرے خیال میں 2-4 دن میں فرینکلی پتا چل جائے گا۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہلالی صاحب، آپ فرینزنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے رپورٹر اس کنٹینر کے اوپر موجود ہیں، وہ وہاں سے جا کے کور کر رہے ہیں، وہ وہاں سے جا کے لائیو بتا رہے ہیں گولی یہاں سے نکلی ہے۔ تو یہ فرینزک یا وہاں پہ جو ادارے موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سیل کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا آپ کے سوال پہ آنے کے پہلے کہ عمران خان صاحب ہیز نو بزنس ٹو ڈیسائیڈ ہز اون سیکیورٹی۔ معاف کریے، عمران خان کا جو فیٹ ہے وہ پاکستانیوں پہ ریئیکٹ کرے گا، وہ ہمارے وطن پہ، ہمارے لوگوں پہ، انسنٹ لوگ مر سکتے ہیں اس لیے کہ خان صاحب کو یہ فکر نہیں ہے، اللہ مجھے لے جائے یہ وہ۔ سوری، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں اور اگر آپ کا سیکیورٹی، اٹ از دا کنسرن آف دا اسٹیٹ ناٹ یورز، تو پہلی بات ہمارے پولیٹیشنز کو اور ہمارے لیڈرز کو بھی یہ سمجھائیں کہ آپ کا سیکیورٹی اٹس اے اسٹیٹ سیکیورٹی، اسٹیٹ از انوالوڈ ناٹ یو۔ آپ نہیں آرڈر کر کے کہہ سکتے ہیں میں بغیر سیکیورٹی جاؤں گا، نمبر 1۔ دوسری بات، یہ واؤڈا نے کیا کہا تھا آنے کے پہلے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ خون خرابی ہوگی۔ اس کو کس نے بتایا تھا کہ خون خرابی ہوگی؟ پوچھیں اس سے۔ اور اگر تمہیں پتا تھا تو ہوگی، تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کون کرے گا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، جس طریقے سے تو وہ بات کر رہا تھا، جس طریقے سے وہ بتا رہا تھا کہ بڑے لوگ گریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ہوا ہے ابھی کچھ حد تک، تو آئی ایم سوری، اس کو کیسے جرت ملی، اس کو کیسے پبلسٹی ملی، اس کو کیسے آپ یو الاؤڈ ہم ٹو گو آن ٹیلی ویژن، اور آپ کو پتا نہیں تھا وہ کیا کہے گا؟ اور اگر آپ کو پتا تھا کہ وہ کیا کہے گا تو پھر اٹس اے ویری سیریس، یہ تو پھر اکمپلس کنائیونس۔ اس لیے کہ جو واؤڈا نے کیا ہے اس قسم کے پروسیشن سے ہوا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا انفارمیشن کریکٹ تھا۔ تو اگر اس کا انفارمیشن کریکٹ تھا تو آپ نے
کیوں نہیں سیکیورٹی کنڈیشن یہ کیا, سیکیورٹی دیا ٹھیک طریقے سے, اور اگر کریکٹ تھا تو تمہیں پتا ہے کون کیا. آئی ایم سوری, آئی تھنک کہ یہ بہت سارے چیزیں ہیں ہلالی صاحب, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو میری مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ آدمی نے کیا یا نہیں کیا, جیسے افتخار عارف صاحب نے اور ہمارے دوست اوریا صاحب نے. یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہماری جو پنجاب فورینزک ایجنسی ہے اس کے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں, لیکن وہ تو جو جائے وقوع ہے اس کو تو ابھی تک سیل بھی نہیں کیا گیا, اور اگر کیا گیا ہے تو وہاں سے رپورٹنگ کیسے ہو رہی ہے, لوگ کنٹینر پہ آ جا کیسے رہے ہیں, پھر شواہد میں کیا رد و بدل اس طرح نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیے وہ ہو سکتا ہے, وہ شاید فیکٹرین ہے. میں ہلالی صاحب سے میرا سوال, اور یہ سب بے نظیر. جی ہلالی صاحب, میں صرف یہ کہوں گا کہ جب مشرف نے آرڈر دیا کہ دا سائٹ آف دا کرائم جدھر بے نظیر مارے گئی تھی, کہ دا سائٹ آف دا کرائم شوڈ بی کلیئرڈ, وہ یو این کے انویسٹیگیشنز اور اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں نے کیا کہا, کہنے لگے یہ غیر ذمہ دار آرڈر کس نے دیا؟ اور آپ اور میں, واٹ آر وی ٹو میک آف اٹ؟ ٹاپ سیکیورٹی لوگ کہتے ہیں آرڈر کس نے دیا کہ کرائم سین کو واش کرو, اور کیوں دیا, اور جو بھی وجہ ہے دیا. یہ کوئی یہ اس طریقے سے تو آرڈر نہیں دیا جاتا ہے. جب تک کرائم ریزالو نہ ہو جائے, جب تک ادھر سے ہر قسم کی ایویڈنس نہ اٹھائیں, آپ کہتے ہیں یہ کر دو, اور وہ بیٹھا ہوا پریزیڈنسی میں کہہ رہا ہے دھو دو. جی ٹھیک ہے, آئی ایم سوری. دیکھیے آپ دیکھیں گے ایز یو گو آن یو ول فائنڈ مینی تھنگز لائک دس. صحیح ہے. اچھا, اور یہ سب آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ بریف کمنٹ کر دیں, پھر ارشاد صاحب کی طرف آتے ہیں. دیکھیں میں بنیادی طور پہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت دیکھیں کرائم سین میں ایک بات تو یہ ہے کہ بیسک ایویڈنس کبھی بھی ضائع نہیں جاتا, اس کی گولی کا جو ہے اس کا گیج, وہ باقی چیزیں, یہ ساری چیزیں وہاں موجود رہتی ہیں. کوئی ایسا اتنا بڑا مطلب باقی جو ایویڈنس جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے, اگرچہ کہ احتیاط کرنی چاہیے. بڑی صحیح بات ہے کہ فوری طور پر اس کو سیل کر دینا چاہیے تھا. یہ تو پی ٹی آئی والوں کو خود چاہیے تھا کہ کنٹینر کے اوپر کسی بھی صحافی کو کسی دوسرے کو نہ جانے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا سا بھی ایک جو ہے وہ اپنا وہاں سے چھرا بھی اگر سے غائب ہو جائے تو وہ کسی نہ کسی تک وہ اس کو خراب کرتا ہے. اصل مسئلہ بنیادی طور ہے کہ اب تک ٹیم تشکیل دے دینی چاہیے, اور پاکستان پنجاب کی پولیس کو پتا ہے کہ ان کے کون سے کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں جو تفتیش کرتے ہیں. ایک ہی ایجنسی کو رکھیں, 4-5 ایجنسیاں ہمیشہ خراب کرنے کے لیے ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی بہتر تفتیش نہیں کر سکی. اور ہم پولیس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے باقی کسی تفتیشی ایجنسی کو کوئی تجربہ نہیں ہوا, وہ ہیر سے کے اوپر ارد گرد کی باتوں کے اوپر تفتیشیں کرتے ہوتے ہیں. فورینزک کی بیسک ٹیم, فورینزک کے ڈائریکٹر کو رکھیں, اور ساتھ ایک ایڈیشنل آئی جی کے لیول کے بندے کو کر کے اس کی ایک ٹیم بنا کے, یہ ایک ہفتے کیا ایک چند دنوں کے اندر تفتیش مکمل ہو سکتی ہے.